السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میں انڈیا آسام سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ میں لے جانا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے کہ عورتوں کو مسجد میں لے جانا یا عورتوں کو عیدگاہ میں لے جانے کے بعد مرد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس بارے میں کوئی اگر دلیل ہے تو دیجیے گا، انشاءاللہ بہت مہربانی ہوگی، قوم کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری پیاری بہنوں، الحمدللہ ہمارے اصلاح گروپ میں علی حسین بھائی آسام سے سوال کرتے ہیں، جو کہ خود بھی وہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے مسجد میں نماز پڑھنے کے تعلق سے کیا حکم ہے، یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے تعلق سے کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ میں ان کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دوں گا۔ ابھی میں نے جس آیت کو تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ سورہ حجرات کے 1 نمبر آیت، اللہ مالک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، چاہے تم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی مطلب نہیں ہے، تم اگر ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس امت پر، اس امت کے ایک بہت بڑا طبقہ جن کے دل سے شاید اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر فتویٰ دیتے ہیں اور اللہ کے بندیوں کو اللہ کے مسجد میں جانے سے روکتے ہیں۔ ایسا کرنے کا ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنے فقہ کی سربلندی ہو۔ جس جماعت میں چل رہے ہیں، جس مسلک سے جڑے ہیں، وہ مسلک آگے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھوڑ دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ لوگ ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، اور یہ حدیث السلسلۃ الصحیحہ کی ہے، 716 نمبر کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس میں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لئن تصلی المرأة فی بیتها خیر من ان تصلی فی حجرتها ولئن تصلی فی حجرتها خیر من ان تصلی فی الدار وإن تصلی فی الدار خیر من ان تصلی فی المسجد۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مرفوع روایت ہے، کہتی ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور وہ حجرے میں نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کھلے گھر میں نماز پڑھے، اور وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے، یعنی کہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک حدیث کو دلیل بنا کر تمام حدیثوں کو فراموش کر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ بغاوت کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ عورتوں کے تعلق سے احکام جاری کیے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی، ترغیب دلائی، اور عید کے نماز کے لیے تو خاص طور پہ حکم دیا۔ اور آپ کی موجودگی میں آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، مومنہ عورتیں، صحابیات، یہ سب مسجد میں آیا کرتی تھی اور عیدگاہ میں جایا کرتی تھی۔ دراصل ان لوگوں کا منشا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نہیں، بلکہ اس امت کو فقہ پر چلایا جائے۔ آئیے اللہ کی توفیق سے میں بتاتا ہوں عورتوں کے تعلق سے کیا حکم ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنا ہو یا عیدگاہ میں نماز پڑھنا ہو۔ اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس پیغام کو آپ لوگ اچھی طرح سے سنیے، جو دلیل میں رکھ رہا ہوں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں تمام حدیثوں کو میں رکھ دوں گا، آپ پڑھیے، اس کو غور و فکر کیجیے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو مسجد میں پہنچائیے، عیدگاہ میں ساتھ لے کر جائیے، عورتوں کے لیے الگ سے پردے کا انتظام کیجیے۔ اللہ کے بندیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا موقع تو دیجیے۔ آئیے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔
میں اگر عربی کے ساتھ اردو ترجمہ پڑھوں گا ویڈیو بڑی ہو جائے گی، میں اردو ترجمے سے اکتفا کرتا ہوں اور میں پوری عبارت آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ خود اس کے مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ تمام باتیں آپ کے سامنے کھول کر آ جائیں گی۔ آپ ذرا غور و فکر کیجئے اس میں، ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا دینا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا نمبر ہے 351 نمبر۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعا میں شریک ہو سکے، البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھے۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اس سے اڑا دے، روکا نہیں کہ نہیں چادر نہیں ہے تو مت جاؤ، جاؤ اپنی بہن کی چادر میں چھپ کر جاؤ۔ الحمدللہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں عورتوں کو ساتھ میں لے جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب اس امت کو فیصلہ کرنا ہے، یہ تمام حدیثیں سننے کے بعد اس امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کریں گے یا اپنے مولویوں کے فتوے کے مطابق۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کے 971 نمبر کی ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا، کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی، یہ سب مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی تکبیر کہتی، جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ صحابیات جایا کرتی تھی عیدگاہ میں۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے میرے پیارے بھائیوں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 2054 نمبر کی۔ امام مسلم رحم اللہ نے اس حدیث کو لایا ہے عیدین کے احکام و مسائل میں۔ حدیث کیا ہے؟ محمد بن سیرین نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ ہم عیدین میں بالغہ اور پردہ نشین عورتوں کو لے جایا کریں، اور آپ نے حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھے، جائے عیدگاہ نماز میں شریک نہ ہو، نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھے، دعاؤں میں شریک ہوں۔ عیدگاہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے مت روکو، یعنی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ صحیح بخاری کے 900 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ لیکن یہ امت روک رہی ہے، یہ مولوی روک رہے ہیں، کیوں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1457 نمبر کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ مومن عورتیں صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، پھر اپنی چادریں اوڑھے ہوئے واپس آتی، اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور صحابیات نماز پڑھنے جاتی تھیں، اور صبح روشنی ہونے سے پہلے وہ لوگ آ جاتی تھی، اندھیرے کی وجہ سے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ ان حدیثوں کو دیکھنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے یا عیدگاہ میں لے جانے سے روکتا ہے، پھر جان لیجیے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہاں کچھ شرائط ہے کہ عورتیں خوشبو لگا کر نہ جائیں، زیب و زینت کر کے نہ جائیں، عورت بے پردہ ہو کر نہ جائے، ان کے لیے الگ سے انتظام ہو، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ، ان کے وضو کرنے کی جگہ، ان کے آنے جانے کی جگہ بالکل سیپریٹ ہونا چاہیے۔ اور خوشبو لگانے کے تعلق سے سنن نسائی کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، 5131 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگائی ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں مسجد میں پڑھنے کے لیے نہ آئے، یعنی خوشبو لگا کر تم نماز کے لیے مت آؤ۔ مسجد میں آنے سے منع نہیں ہے، مسجد میں آؤ، خوشبو لگا کر مت آؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ مالک کے ارشاد سنیے گا، سورہ نساء کی 115 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص
راہ ہدایت واضح ہو جانے کی بھی، قرآن اور حدیث کی دلیل آ جانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ نہ چلے، بغاوت کرے، مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے۔ مومن کون؟ صحابہ کرام، صحابیات، یہ لوگ اپنی بیویوں کو لے جایا کرتے تھے، عورتیں جایا کرتی تھی۔ آج انکار کرتا ہے، منع کرتا ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں میں ان کو ادھر ہی چھوڑ دوں گا اور ان کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ میرے پیارے بھائی، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کتاب و سنت سے جڑ جائیے، اللہ کی بندیوں پر ظلم بٹھائیے۔ آپ نے عورتوں کو چھوڑ دیا، جاؤ مزاروں میں، جاؤ بازاروں میں، جاؤ رشتہ داروں میں، جاؤ گلیوں میں، گھومو، جس سے مرضی باتیں کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب بات مسجد کی آتی ہے، جہاں پہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پہ آپ روکتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے میرے پیارے بھائی، اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ فقہ آپ کا یہی رہ جائے گا، آپ کے اعمال یہیں پہ رہ جائیں گے۔ آپ کی یہ چودراہٹ، آپ کی یہ بڑک پن، آپ کی یہ مولوی ہونا، مفتی ہونا، یہ آپ کی یہ تکبر، یہ غرور، سب یہاں رہ جائے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت کرتے ہوئے آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر یاد رکھیے آپ کیا جواب دیجیے گا اس دن۔ ہمارا کام ہے آپ کو پیغام پہنچا دینا، بتا دینا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کے عورتوں کو اپنے گھر میں قید رکھتے ہیں، مزاروں میں، بازاروں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، مسجدوں سے روکتے ہیں، ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ لیکن ہاں، آپ کی عورتیں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، ہماری بھی تو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا۔ جس طرح سے ہم اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری مائیں جو اپنے گھروں میں قید ہیں، نماز کے لیے نہیں جا رہی ہیں، دینی محفل میں نہیں جا رہی ہیں، ان کو جانا چاہیے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ میں تمام حدیثیں ابھی ویڈیو کے آخر میں رکھوں گا، آپ لوگ اس کو بغور پڑھیے، اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ سے رنجش کو سامنے مت لائیے، ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بس اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مسجد تک پہنچائیے۔ عیدگاہ کل عید ہے، آپ لوگ ضرور بضرور اپنے عورتوں کے لیے اپنے عیدگاہ میں انتظام کیجیے اور ان کو عیدگاہ پہنچائیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر بول سکے کہ اے اللہ، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے منع کیا تھا، ہم نے بغاوت کیا بزرگوں سے، لیکن تیرے نبی سے بغاوت نہیں کیا، ان کے حکم کو اپنے سر ماتھے پہ رکھا اور اپنے عورتوں کو عیدگاہ میں لے کر آیا۔ بس اتنی گزارش ہے میرے پیارے بھائی۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام پہ غور و فکر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کا دینی بھائی محمد نعیم، جدہ سے۔ اگر میری بات کہیں پہ آپ کو غلط لگی ہو، کوئی حوالہ غلط لگا ہو، تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔